بھائی آج ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے ہم لوگ اندرونی سندھ کے علاقوں کی طرف جائیں گے. پر سڑکیں صحراؤں میں علاقوں میں اندرونی علاقوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت دلچسپ جگہیں دیکھنے کو ملیں گی. اور ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے مشہور آدمی بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا اظہار بھی آپ کو ویڈیو کے درمیان ہی کریں گے. اور وہاں بیانات بھی ہیں, ہمارا قیام بھی ہوگا وہاں پہ ایک دو جگہوں پہ. میں سوچ رہا تھا ان پہ پوڈ کاسٹ کرنے کی وجہ میں ایسی کوئی ترتیب اختیار کر لیں کہ سفر کے مسائل بھی ہو جائیں, سفر بھی ہو جائے, دوران سفر کے مسائل. تو انشاءاللہ دوران سفر ہم سفر کے مسائل پر گفتگو کریں گے. اور سفر سے جو ہے نا کہتے ہیں السفر یسافر الوجوہ, کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے, کوئی رشتہ کرنا ہو تو ایک دفعہ سفر کر لیا جائے تو وہ چہروں کو واضح کر دیتا ہے. تو ہمارے بھی چہرے ایک دوسرے سے واضح ہو جائیں گے. دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ 77 کلومیٹر اپنے شہر سے باہر نکل کے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ قصر کرنا ضروری ہے. اور شہر کے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل لیں. گورنمنٹ ہماری ہی وجہ سے مجبور کرتی ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھیں. لوگ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا, چھوٹی عمر میں چلاتے ہیں, جوانی کا جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, بھگاتے ہیں ادھر ادھر, ایک پہیے پہ چلا رہے ہیں بائکیں, گاڑیوں کی ڈرفٹیں مار رہے ہیں روڈوں پہ جا کے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے, انتہائی قیمتی ہے انسان کی جان. تو گویا کہ ان کا سب سے چھوٹا جرمانہ 17,000 روپے کا ہے. ہماری تو منتھلی سیلری ہے. تو بیچارہ جب جو ہے وہ اسے اندازہ ہے کہ اگر میں ذرا سا بھی زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہو گیا تو مجھے کوئی پکڑنے کے لیے کوئی کہنے کے لیے نہیں آئے گا, بس ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ سے کٹ کر کے 17,000 روپے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آج ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے ہم لوگ اندرونی سندھ کے علاقوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ہمارا مکاتب کا دورہ ہوگا, وہاں کچھ بیانات کی ترتیب ہے. وہاں پر بولے تو ہاں چھوٹی چھوٹی مدارس ہیں وہاں پر سڑکیں صحراؤں میں علاقوں میں اندرونی علاقوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت دلچسپ جگہیں دیکھنے کو ملیں گی. اور ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے مشہور آدمی بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا اظہار بھی آپ کو ویڈیو کے درمیان ہی کریں گے. اور وہاں بیانات بھی ہیں, ہمارا قیام بھی ہوگا وہاں پہ ایک دو جگہوں پہ. اور اس کے علاوہ وہاں پر کنویں کی ترتیب ہے, ایک دو کنویں وہاں پر کھدوانے کی ہے ترتیب, تو انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے. باقی آپ کو بے فکر ہیں بور نہیں ہونے دیں گے راستے کے اندر. میرے ایک کزن ہے, انہوں نے درمیان میں ہمیں کہا تھا کہ امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے, میں ان کی ویڈیو میں نام نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں سفر کے مسائل کے درمیان بہت زیادہ پیش آتے ہیں, اور فقہی مسائل انہوں نے کافی سارے مجھے لکھ کر بھی بھیجے کہ آپ اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں. تو میں سوچ رہا تھا ان پہ پوڈ کاسٹ کرنے کی وجہ میں ایسی کوئی ترتیب اختیار کر لیں کہ سفر کے مسائل بھی ہو جائیں, سفر بھی ہو جائے, دوران سفر کے مسائل. تو انشاءاللہ دوران سفر ہم سفر کے مسائل پر گفتگو کریں گے, اور اللہ نے چاہا یہ سفر آپ کا بور نہیں ہونے دیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. ہو سکتا ہے اس سفر کے مسائل کے اوپر 4-5 رستے آ جائیں گے انشاءاللہ, 3 سے 4 بلاگ ضرور آئیں گے اللہ نے چاہا. تو یہ ہمارا پہلا بلاگ ہے سفر کے اوپر. اللہ نے چاہا ہمارا مستقبل میں بھی سفر ہوتے رہیں گے نظام الدین بھائی کے ساتھ اور دوسرے ہماری ٹیم کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم کے اکثر افراد ہمارے ساتھ ہیں سفر کے اندر, اور انشاءاللہ تھر کے صحراؤں میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. کوئی پیغام دے دے, کوئی ابتدائی پیغام یہی ہے کہ بھائی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے لوگوں کے دیکھنے کے لیے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں بارض اللہ واسعہ, بہت وسیع ہے, کشادہ ہے, مختلف علاقوں کے سیرو فی الارض دنیا کے اندر جاؤ پھرو. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کے اندر بنظر عبرت بھی جائے, بنظر نصیحت بھی جائے, سیکھنے کے لیے بھی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کرتا رہے, اس سے انسان کے علم میں ہے. اور سفر سے جو ہے نا کہتے ہیں السفر یسافر الوجوہ, کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے, کوئی رشتہ کرنا ہو تو ایک دفعہ سفر کر لیا جائے تو وہ چہروں کو واضح کر دیتا ہے. تو ہمارے بھی چہرے ایک دوسرے سے واضح ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہمارے سفر جو ہے وہ یسافر القوم, بہت ساری اقوام کو کھول دیتا ہے, بہت سارے حالات کو کھول دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں بھی وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں گی. صحیح, ہماری سواری ہوگی. ہاں انشاءاللہ ہماری سواری یہی ہوگی, ہم خود ڈرائیو کریں گے. سر جی ہمارے ناظرین میں سے ایک شخص تھے, آپ کے جاننے والے تھے شاید, انہوں نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے تھے قصر کے حوالے سے سفر میں. بالکل. تو ہم نے کہا چلو عملی طور پہ سفر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی دوران جو ہے نا
ایک نشست رکھ لیں. تو مفتی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ قصر ہوتا کیا ہے؟ قصر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے اندر احناف کے نزدیک یہ قصر کرنا واجب ہے. یعنی آپ کے لیے یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو 2 پڑھیں چاہے 4 پڑھیں. یعنی یہ آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ کو 4 کی والی نماز 2 ہی پڑھنی ہے، آپ کو 4 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو فجر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وہ 4 کی بجائے آپ نے 2 پڑھنی ہے. دیگر ائمہ یعنی امام شافعی اور دیگر مسالک والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپشن ہے، آپ کے لیے رخصت ہے. لیکن احناف ایسا نہیں کہتے. احناف یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کمپلسری ہے اور 4 والی رکعت 2 ہی پڑھنی ہے. البتہ ہاں، سفر کے دوران روزہ رکھنا بھی ایک آپشن ہے، وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، اس کے اندر آپ کی اختیار پر ہے. رکھنا افضل ہے کہ اگر آپ رکھ سکتے ہو دوران سفر روزہ تو رکھ لینا چاہیے. لیکن اگر دوران سفر روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ بعد میں رکھ لیں. اچھا، تو یہ قصر کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے نیت ہو گیا، مسافت کتنی ہو، اور نیت جو ہے نا وہ کتنے دنوں کی؟ دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ 77 کلومیٹر اپنے شہر سے باہر نکل کے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ قصر کرنا ضروری ہے. اور شہر کے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. یعنی آپ تو چونکہ شہر بھی اتنے بڑے ہو گئے نا کہ وہ 20-25 کلومیٹر کا تو شہر کے اندر کا ہی ایریا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے گھر سے 77 کلومیٹر کا سفر کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوں تو اب آپ مسافر ہیں. اب آپ جو ہے وہ جیسے ہی اپنے شہری حدود سے باہر جائیں گے آپ جو ہے قصر کرنا شروع کر دیں گے. اور جب تک آپ کسی جگہ پر جا کے 15 دن اسٹے کرنے کی نیت نہ کریں، جس کو ہم وطن اقامت کہتے ہیں، تو اگر 15 دن سے کم کسی جگہ رہتے ہیں تب بھی آپ مسافر ہی رہیں گے. جتنی دیر کے لیے آپ ٹریولنگ میں رہیں گے تب بھی آپ مسافر ہی رہیں گے. البتہ اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کسی جگہ جا کے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اسٹے کرنے کے ارادے سے وہاں رک جائیں تو اس صورت میں آپ پھر مقیم ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ مکمل نماز پڑھتے ہیں. اچھا، تو یہ خواتین بھی قصر کر سکتی ہیں؟ نہیں، جو حکم مردوں کے لیے وہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے. قصر کا حکم مردوں اور خواتین کے لیے ایک ہی ہے. اچھا، ہر سفر کے لیے، چاہے بندہ پکنک کے لیے جائے، چاہے ہاں کسی بھی نیت سے ہو، حتیٰ کہ سفر معصیت کے لیے بھی. اچھا، ہاں، اگر کوئی مثال کے طور پہ سفر معصیت کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی حرام کام کے لیے بھی سفر کر رہا ہے نا، تب بھی اس کے لیے حکم یہی ہے. صحیح. تو اچھا، دوران سفر اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اور اس کے بعد وہ جو ہے نا اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹتا ہے، ہاں، تو وہاں پر بھی وہ قصر کرے گا یا پھر پوری نماز پڑھے گا؟ دیکھیں، سفر کے نماز جو قضا ہوتی ہے نا اس کو پھر قضا ہی سفر کی نماز کے طور پر ہی لوٹایا جائے گا. ہر نماز کے اندر اس کے وقت اخیر کا اعتبار ہے کہ آخر وقت کے اندر انسان مسافر تھا یا مقیم تھا. اگر نماز کے اینڈ ٹائم کے اوپر یہ جو ہے مسافر تھا تو اب وہ اس کو مسافر کی طرح ہی لوٹائے گا. اور اگر نماز کے اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ مقیم ہو گیا تھا تو اب اس کے اوپر مقیم والی نماز ہی ضروری ہے. یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں تو بس والے نماز کے ٹائم روکتے نہیں ہیں اور ہمارا وضو ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بس کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے اپنی نماز پڑھ لیں؟ نہیں، بس کے اندر بیٹھے بیٹھے نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس کے اندر یہ کام تو آپ کر نہیں سکتے. تو بس ہے، ہوائی جہاز ہے، اگر آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. علماء اس طور پہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اشارے سے پڑھ لیں لیکن بعد میں جو ہے پھر اس کو قضا کرنا ضروری ہے. البتہ اگر آپ جیسے ٹرین ہے، ٹرین میں کھڑے ہو کے پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں رکوع سجدے سے پڑھ سکتا ہے انسان. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ آپ رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہوں، چاہے وہ ٹرین ہو یا ہوائی جہاز کے اندر کبھی ایسی جگہ مل جائے تو اس صورت میں پھر آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا، تو مفتی صاحب کوئی امام صاحب اگر وہ مقیم ہے، ظاہر سی بات ہے مقیم ہوا، تو وہاں پر اگر ہم اس کے پیچھے قصر کی نماز ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ امام صاحب اگر مقیم ہے جی، اور مسافر نہیں ایسا نہیں ہے. جب امام مقیم ہو نا اور آپ اس کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہو تو امام کے تابع ہو کر آپ پر بھی مکمل نماز ضروری ہو جاتی ہے. یہ سفر کی نماز جب ہی ہوتی ہے جب آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہو. جب آپ اقامت کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو جو ہے پھر مکمل والی نماز ہی پڑھنی ہے. اچھا استاد جی، تو قصر کی نماز جو ہے اس کے لیے جماعت کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بالکل جماعت کی اہمیت ہے. دوران سفر بھی جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوران سفر جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلہ کے ساتھ جب چلتے تھے تو جماعت کے لیے سارے ہی رکتے تھے، اسی کے ساتھ سب نماز پڑھتے تھے. قصر پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ ہوتے تھے. تو جب آپ راستے میں ہوں اگر آپ جماعت کا اہتمام کر سکتے ہو، مثال کے طور پر درمیان میں کوئی مسجد آتی ہے آپ اس میں رک سکتے ہو
تو آپ کو چاہیے کہ اس مسجد میں رک کے نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دوران سفر اگر مساجد آتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو جماعت نہیں بھی ملتی تو آپ وہاں خود بھی جماعت کر سکتے ہیں. وہاں پہ جماعت ثانیہ مسجد میں قائم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. سفر کے دوران جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کے اندر دوسری اور تیسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے، تو کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ وہاں پہ اپنی جماعت قائم کر لیں، 2-3 آدمی مل کے جماعت کرا لیں، تو اگر وقت کی نماز ہو بھی گئی ہو تو بعد میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو قصر نماز ہے اس کی کوئی نیت کی کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں، قصر نماز کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، بس وہی جو عام فرض کی نیت ہے، لیکن بس 4 کی بجائے بس 2 کی نیت کرے گا اس کے اندر. اچھا، تو قصر کی نماز یہ صرف فرض نمازوں تک محدود ہے یا پھر سنتوں کے اندر بھی وتر کے اندر؟ نہیں، قصر صرف فرائض کے اندر ہی ہے. سنتیں جو ہیں وہ ویسی کی ویسی رہیں گی. وہ الگ بات ہے کہ سفر کے اندر اگر آپ جو ہے مصروف ہیں، آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ سنتیں پڑھ سکیں، تو آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں، آپ سنت نہ پڑھیں. آپ کو سنت موقدہ نہیں رہتی، غیر موقدہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ سفر کے اندر ہیں ایسی جگہ پر کہ آپ اسٹے کر چکے ہیں، 1 دن وہاں رہنا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہاں سنتیں بھی پڑھیں. لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سفر میں سنتیں پڑھنا الاؤ ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سفر میں آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کو وقت ہو، سہولت ہو، آسانی ہو تو سفر میں سنتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. سنتوں میں قصر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، سنتوں میں قصر نہیں ہوگا. سنتیں مکمل ہوں گی. جو 4 سنتیں وہ 4 سنت رہیں گی، جو 2 سنتیں ہیں 2 سنت رہیں گی. اچھا، اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کے لیے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو یعنی ہر سفر میں قصر ہوگا؟ بالکل، حج عمرے کے اسفار ہوں، چاہے جہاد کے اسفار ہوں، چاہے اس کے علاوہ تجارتی اسفار ہوں، کوئی سا بھی سفر ہو، اس کے لیے جو ہے یہی حکم ہے. چلو، نماز میں تو قصر آ گیا، ایک بندے کو پانی نہیں مل رہا لیکن ہے کافی دور ہے، مطلب مل سکتا ہے، اگر وہ قصراً تیمم کر لے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، دوران سفر اگر آپ کے پانی موجود نہیں ہے تو بالکل آپ کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ آپ جس جگہ پر ہوں وہاں سے 1 میل تک پانی موجود نہ ہو، یا کم از کم آپ کا غالب گمان یہ ہو کہ 1 میل کی حد میں پانی موجود نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ نہیں، پانی تو اسٹیشن پہ موجود ہے، ہمیں مل جائے گا، تو اس صورت میں پھر آپ کو مؤخر کرنا ضروری ہے. پھر آپ مؤخر کریں اور جب پانی مل جائے تو اس سے وضو کر کے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا اور آس پاس کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں آپ بے دھڑک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں. مفتی صاحب، ہم بہت سی چیزوں کے آداب سنتے آتے ہیں، پانی پینے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، تو یہ کچھ سفر کے آداب بھی ہوتے ہیں؟ سفر کے آداب بالکل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، صلاۃ السفر. اور جب سفر پر جا رہے ہوتے تھے تو یہ رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ ہی پڑھا کرتے تھے. اور جب سفر سے واپسی آتے تھے تو پھر وہ 2 رکعتیں مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور پھر مسجد میں ملاقات کر کے پھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اسی طرح سفر کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور بس اس کے علاوہ تو مزید باقی تو یہ سفر کے آداب میں سے ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہو. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس باقاعدہ لائسنس ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو جو آپ کے ملکی قوانین ہیں اس کی پابندی ہونی چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ بالکل ہماری یہاں پابندی نہیں کرتے ملکی قوانین کی، سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے. حالانکہ اس میں کسی قانون بنانے والے کا کیا فائدہ ہے، ہماری اپنی جان کا فائدہ ہے. لیکن اتنی معمولی سی بات ہے، آپ ابھی کسی آدمی کو بٹھائیں بغیر سیٹ بیلٹ کے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا حشر دیکھیں، اس کی لاش کیسی جلی کٹی پھٹی ہوئی لاش ہوتی ہے، اور اللہ بچائے اس حالات سے. باقی کسی کا سیٹ بیلٹ لگی ہوئی تو گاڑی تباہ و برباد ہو جاتی ہے لیکن انسان محفوظ رہتا ہے. تو یہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے. گورنمنٹ ہمیں ہماری ہی وجہ سے مجبور کرتی ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھیں. لوگ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا، چھوٹی عمر میں چلاتے ہیں، جوانی کا جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، بھگاتے ہیں ادھر ادھر، 1 پہیے پہ چلا رہے ہیں بائکیں، گاڑیوں کی ڈرفٹیں مار رہے ہیں روڈوں پہ جا کے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. انتہائی قیمتی ہے انسان کی جان. اور علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کیا کہتے ہیں اس طرح کی ڈرائیونگ کرتا ہے، اوور ڈرائیونگ کرتا ہے، جس کے اندر اوور اسپیڈ ڈرائیونگ کرتا ہے اور بہت زیادہ خطرناک ڈرائیونگ کرتا ہے جس میں لگتا ہے اس کا مرنا یقینی ہے، تو وہ اس کو خودکشی کے زمرے میں بھی لیتے ہیں. جی، باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں اس پر. بالکل، کہ یہ خودکشی کے زمرے میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے نا وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی طرح عذاب دیتا رہے گا جس طرح اس نے اپنے آپ کو موت کے وقت عذاب دیا ہے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. تو جو بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں جن کا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، وہ تو بالکل ہی ڈرائیو نہ کریں، ان کو روکا گیا ہے قانونی طور پہ. اور جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے قانون کے مطابق کریں.
آپ کی جو لین ہے اس کے اندر رہیں. لوگ زگ زیگ کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ایسے نکلتے ہیں, اگلے کو اوورٹیک کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے, وہ لیفٹ سائڈ سے بھی اوورٹیک کر جاتے ہیں. بہت سارے بائک والے بیچارے اس طرح حادثے کا شکار ہوتے یہ ہیں. فساد فلرز کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ میرے خیال ہاں میں بالکل آ جاتا ہے, کیونکہ بندہ خود بھی مرتا ہے, اگلے کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. بیچارے اگلے کی فیملی تباہ ہو جاتی ہے, بچے مر جاتے ہیں. کتنے ہمارے ٹرولر ہیں, اللہ معاف کرے, جب یہ راستوں میں آتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ان کی 20 کی سپیڈ ہے اور یہ چلتے چلتے آ کے فرسٹ ٹرک کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پیچھے سے کوئی گاڑی 180 یا پھر 120 140 کی سپیڈ پہ آ رہی ہے, ہائی وے ہے, اس کو جگہ نہیں ملتی, وہ اتنی زور سے جا کے اندر گھستا ہے ٹرولر کے کہ بیچارے کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. ابھی جو کارساز حادثہ ہے, ابھی کارساز حادثہ ہوا, 130 کی اسپیڈ سے 130 پتلی گلی کے اندر 130 کی سپیڈ سے آ رہی ہے. اب اس طرح ابھی بلوچ پل پہ حادثہ ہوا, وہ ٹرولر جو بیچاری فیملی کے اوپر گر گیا, پوری فیملی پچک گئی, ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا اس کے اندر. 4 آدمی یا 5 آدمی تھے, اس کے اوپر پورا ٹرولر گرا ہوا تھا اور بالکل پلین ہو کے بالکل اسٹیکر کی طرح چپکا دیا گاڑی کو اس نے. اچھا, یہ پاکستان میں ہے, جیسے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک یہاں پر قانون پر بڑی سختی سے جو ہے نا عمل درآمد, اصل میں وہ جرمانے بہت زیادہ لگاتے ہیں. ہاں, دبئی کا تو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ تو 2,000 ریال کے جرمانے سٹارٹ ہوتے ہیں. یعنی 2,000 ریال ہمارے کتنے بن جاتے ہیں؟ ایک ریال میرے خیال میں شاید کتنے کا ہے, شاید 85 روپیز کا ہے. درہم چلتا ہے دبئی میں نا, تو 85 روپے کا ہے, تو 85 ملٹیپلائی بائی آپ 2,000 کر لیں, کتنے بنے؟ 8 دنیا 16, تقریباً یہ شاید 16-17 ہزار روپے کا شاید 17,000 روپے کا. تو گویا کہ ان کا سب سے چھوٹا جرمانہ 17,000 روپے کا ہے. ایک عام منتھلی سیلری ہے, ہماری تو منتھلی سیلری ہے. تو بیچارہ جب جو ہے وہ اسے اندازہ ہے کہ اگر میں ذرا سا بھی زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہو گیا تو مجھے کوئی پکڑنے کے لیے کوئی کہنے کے لیے نہیں آئے گا, بس ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ سے کٹ کر کے 17,000 روپے گئے. تو اگر کوئی بڑا اس نے جرم کر دیا, مثال کے طور پہ اس نے رانگ وے گاڑی چلا لی, یا مثال کے طور پہ ریڈ لائٹ کراس کر لی اس نے, یا مثال کے طور پہ سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, اسے کہے گا نہیں کوئی آگے. اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ہزاروں روپے کٹتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ صبح کا امیر شام کو غریب ہو جائے گا, وہ والی کنڈیشن ہو جائے گی.